کیمریج بھی نہیں کیپچر ہو رہی. نہیں ہو رہی بھائی. اس پہ زوم کرو ادھر اس طرف. واہ مالک تیری شانہ بھائی. اس طرف زوم کرو یہ جدھر ادھر کرو ادھر ادھر ادھر. ایک منٹ. ادھر تو وداؤٹ زوم آ رہا ہے. یہاں پہ نہیں ہے بارش. پر نہیں ہے. اللہ کی شان ہے. یہ بارش ہے صرف اور صرف یہ بارش. جو منظر ہے ایک میں نے لائٹ دیکھی ہے جو آسمان سے اس قبر پہ منتقل ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پر آج کل ایک ویڈیو بہت وائرل ہے جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے راولپنڈی شہر کے کسی قبرستان کی ہے. اور اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے کو دفنانے کے لیے قبرستان لے جایا گیا تو وہاں پر ایک عجیب و غریب منظر دیکھا گیا. اور وہ یہ کہ پورے قبرستان کے اندر کہیں پر بھی بارش نہیں ہو رہی تھی لیکن صرف اس شخص کی قبر پر بارش ہو رہی تھی جس کو ابھی دفنانے کے لیے لایا گیا تھا. اور لوگ کمنٹ سیکشن کے اندر ماشاءاللہ سبحان اللہ لکھ کر کوئی تو اس کو معجزہ بتا رہا ہے تو کوئی اس شخص کی کرامت بتا رہا ہے. اور یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے ہم سب کے لیے کہ ہماری کم علمی اور جہالت کے اندر ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. اس طرح کے لوگوں کی ذہنیت کے ہوتے ہوئے ہم دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے جب ان لوگوں کو نہ دین کا علم ہے اور نہ ہی دنیا کا. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان طبقہ خاص طور پر موجودہ ٹیپیکل علماء کرام سے تیزی سے دور ہو کر ایتھیسٹ بن رہا ہے. اور اس نوجوان نسل کو قائل کرنے کے لیے ان کے پاس نہ سائنس کا علم ہے اور نہ ہی دین کا، اور نہ ہی ان میں صبر اور حوصلہ ہے دوسرے کی بات سننے کا، کرٹیسزم برداشت کرنے کا اور پھر اس کا لاجیکلی جواب دینے کا. خیر ہم اس واقعے کو دو طرح سے دیکھیں گے. نمبر 1 سائنسی پرسپیکٹیو سے اور دوسرا مذہبی نظریے سے کہ یہ کتنا غیر معمولی واقعہ ہے. دیکھیں کسی غیر مسلم کو اس واقعے کو غیر معمولی معجزہ یا پھر کرامت بتا کر اس کو امپریس کرنے کی بجائے ہمیں خود پہلے سائنسی طور پر اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ واقعی کوئی غیر معمولی واقعہ ہے یا پھر صرف ہماری خود کی جہالت، کم علمی اور توہم پرستی کا اثر. جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہندوؤں کے اندر اسی طرح کی رسمیں اسی جہالت اور توہم پرستی کی وجہ سے شامل ہو چکی ہیں جو کہ اصل میں ان کے دین یعنی سناتن دھرم کا حصہ ہی نہیں تھی. ان لوگوں نے خود سے اپنی مرضی سے اپنے گروؤں کو یا پھر سناتن دھرم کے بڑے لوگوں کے ساتھ وہ غیر معمولی طاقتیں جوڑ دی، وہ معجزات جوڑ دیے جس کی وجہ سے وہ ان کو خدا کے برابر لے گئے. پر یہ منظر جو آپ نے دیکھا ہے آپ سوچ کر ایمانداری سے بتائیں کہ کیا آپ نے اس سے پہلے لائف کے اندر کبھی ایسا نہیں دیکھا؟ آپ نے خود یہ کئی بار دیکھا ہوگا کہ سڑک کے ایک طرف بارش ہوتی ہے تو دوسری طرف بالکل نہیں ہوتی. آپ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے بارش شروع ہو جاتی ہے لیکن 2 کلومیٹر آگے جاتے ہیں تو بالکل خشکی ہوتی ہے. ابھی بھی نہیں سمجھ آیا تو اس کو ایک بہترین مثال سے سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر باتھ روم کے اندر شاور کا نوزل ہوتا ہے اور بارش صرف اس نوزل کے ذریعے نیچے گرتی ہے. آپ ایک قدم سائڈ پر ہو جائیں تو شاور کے ایریے سے باہر کی تمام جگہ بالکل خشک ہوگی. بالکل اسی طرح سے بارش لانے والے بادل بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ یہ شاور زمین سے 5 کلومیٹر تقریباً اوپر ہوتا ہے اور ان بادلوں کا نوزل صرف 500 میٹر چوڑا ہو سکتا ہے. اس لیے بارش والے بادلوں کے اندر جب پانی زیادہ بھر جاتا ہے تو وہاں پر ایک چھوٹے سے حصے پر بھی گر سکتا ہے. اور یہ پانی بالکل سیدھا نیچے نہیں گرتا بلکہ ہوا اس کو آگے یا پیچھے کسی بھی جگہ پر گرا سکتی ہے، کسی ایک مخصوص علاقے پر بھی. اور یہ بالکل ایک نارمل سا پروسیس اور عام سی بات ہے جس کو لوگوں نے غیر معمولی واقعہ بنا دیا ہے کیونکہ کوئی سائنٹیفک شخص اس کو سنے گا تو ہنسے گا اس بات کو سن کر. اور اسلام بھی اس طرح کی جہالت کے سخت خلاف ہے اور تحقیق، ریسرچ اور علم حاصل کرنے پر زور دیتا ہے. اور اسلام تو آیا ہی اس طرح کی صدیوں کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے تھا. دیکھیں اللہ نے کہیں پر یہ وعدہ نہیں کیا کہ کسی شخص کے نیک یا پھر جنتی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی قبر پر بارش ہوگی، اس کا چہرہ نورانی ہوگا وغیرہ وغیرہ. اور اگر ایسا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ نہ ہوتا، صحابہ کرام جو کہ جنگوں کے اندر شہید ہوئے ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہ ہوتی، خود حسین ابن علی اور ان کے خاندان کی لاشوں پر گھوڑے نہ دوڑائے جاتے. اور اگر یہی جنتی اور نیک ہونے کی نشانی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر یا پھر خلفائے راشدین کی قبر پر کوئی ایسا واقعہ آج تک رپورٹ کیوں نہیں ہوا؟ آپ سوچیں کہ تاریخ کے سب سے بڑے اور نیک لوگ اس سے محروم کیوں رہے؟ اس کا مطلب کہ یہ خود لوگوں کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈز ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. الٹا اس طرح کی توہم پرستیاں لوگوں کو مزید گمراہی کے اندر لے جاتی ہیں. اور مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ان شخص کے ساتھ یہی کرامت جوڑ کر اس کا مزار نہ بنا دیا جائے اور پھر اسی سے کہیں منتیں نہ مانگنا شروع ہو جائیں اور آنے والی نسلیں اس کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا لیں. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر یہ بالکل عام سی بات ہو چکی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شرک اچانک سے نہیں آتا بلکہ چھوٹی چھوٹی توہمات سے ہی شروع ہوتا ہے.
سائنسی طور پر ہم نے جانا کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے، کیونکہ انسان کی مغفرت صرف اس کے اعمال کی بدولت ہوگی، اور معجزہ اس کو کہتے ہیں جو کہ عقل کو عاجز یا پھر حیران کر دے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا کام جو کہ دنیا کے اس قانون سے بالکل ہٹ کر ہو یا پھر دنیا کے قانون کو توڑ دے۔ مثال کے طور پر آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اگر وہ ٹھنڈی ہو جائے تو یہ معجزہ ہوتا ہے۔ ایک بے جان لکڑی زندہ ہو کر سانپ بن جائے تو معجزہ، سمندر دو حصے ہو کر راستہ بنا دے تو معجزہ، مردہ زندہ ہو کر بیٹھ جائے، مٹی کا پرندہ زندہ ہو جائے تو معجزہ، ایک جنتی سواری 7 آسمانوں کا سفر کرے ایک رات کے اندر اور پھر اسی طرح سے واپس آ جائے، تو یہ سب کچھ معجزات ہیں جو کہ نبیوں کو عطا ہوتے ہیں۔ اور یہ معجزات انبیاء کو دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان نبیوں کی تصدیق کرتا ہے کہ زمین پر یہ میرے نمائندے ہیں۔ پر نبیوں کے علاوہ جو غیر معمولی واقعات اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کے لیے کوئی دعا کی تو وہ قبول ہو گئی، کوئی خواہش کی تو اللہ نے خود سے پوری کر دی، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ اور کرامت کرنا خود اللہ کے کسی نیک ولی کے بس میں نہیں ہوتا کہ جب وہ چاہے تو کرامت کر کے دکھا دے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اس واقعے کو نہ معجزہ کہہ سکتے ہیں اور نہ کوئی کرامت۔ اور یہ معاملہ اتنا سیریس اسی لیے ہے کہ لوگ ان چیزوں کو نیک ہونے کا معیار بنا کر کسی انسان کو ولی، نبی یا پھر اللہ کے درجے پر بھی پہنچا دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ یہ بات صرف اللہ جانتا ہے کہ کون شخص ولی اللہ ہے اور کون شخص جہنمی ہے۔ اور قرآن صاف صاف یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک نہ کہو، یعنی خود سے ولی اللہ ہونے کا سٹیمپ اپنے آپ پر مت لگاؤ۔ مطلب اس شخص نے تو نہیں لگایا، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن لوگ تو اس پر یہ سٹیمپ لگا رہے ہیں نا کہ شاید وہ کوئی ولی اللہ تھا۔ وہ ہو بھی سکتا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بس اس واقعے کی بنیاد پر اس کو جنتی ڈکلیئر کرنے کے واقعے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچ کر بتائیں کہ ہر روز راولپنڈی کے اندر کتنے لوگ دفن ہوتے ہیں، تو ہر بار کیا بارش نہیں ہوتی؟ بارش تو ہوتی ہے، لیکن جب نہیں ہوتی تو تب کوئی شخص ویڈیو نہیں بناتا، اور جب اتفاق سے اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں کہ یہ واقعہ خاص طور پر اسی شخص کے لیے ہوا ہے۔ اس چیز کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں کنفرمیشن بائس، یعنی ہم وہی دیکھتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں، باقی سب کچھ اگنور کر دیتے ہیں۔ اب سب لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس کو جنتی تو ڈکلیئر کر دیا، ولی اللہ تو بنا دیا، لیکن کسی نے نہیں پوچھا کہ واقعی اس کا کریکٹر بھی ایسا تھا کہ جس طرح کا واقعہ اس سے جوڑا جا رہا ہے، یعنی اس شخص کی زندگی کیا ڈاکومنٹڈ ہے؟ کیا واقعی اس کے اعمال ایکسٹرا آرڈنری تھے، یا پھر کیا علماء نے اس کو ولی اللہ کہا؟ دیکھیں، لوگ اس طرح کی ویڈیوز اس لیے شیئر کرتے ہیں کہ ان کو ایموشنل سیٹسفیکشن ملتی ہے، اور یہ شیئر کرنا ان کو اچھا مسلمان ہونے کا احساس دیتا ہے، یعنی بغیر کسی محنت کے یہ لیزی ریلیجنیوسٹی کہلاتی ہے، یعنی دین کو سمجھنے کی بجائے صرف ایموشنلی طور پر ریئیکٹ کرنا۔ اسلام میں غیب یعنی ان سین ایک بہت ہی سنجیدہ کانسیپٹ ہے، یعنی ایسا علم جو کہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور جب بھی آپ ہر رینڈم واقعے کو اللہ کی خاص نشانی بنا دیتے ہیں تو دراصل آپ غیب کو بہت ہی چیپ بنا دیتے ہیں، ایک بالکل عام سی چیز جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کو یعنی سائنس کو اگنور کر دیتے ہیں، اور ہم ہر چیز کو بس اللہ کی طرف سے کہہ کر اس کو باقی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ نے دین کو اصولوں پر بنایا، نہ کہ کرامتوں پر۔ اس چیز کو کہتے ہیں سلیکٹیو اسپرچویلٹی، یعنی اپنی مرضی کا دین۔ مطلب کہ دین کو لوگ وہاں پر اپلائی کرتے ہیں جہاں پر ان کو ایموشنل فائدہ ملے۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، ظلم نہ کرنا، حلال کمانا مشکل کام ہے، تو ان سب کو اگنور کر کے ہم ویڈیوز کے اندر کرامتوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کو فوراً سے مان بھی لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو مان نہیں رہے، ہم صرف اپنے جذبات کو اللہ کے نام پر جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر اس شخص کی زندگی کے اندر کوئی اللہ والے کی نشانی نہیں ہے تو موت کے بعد اچانک اس کی کرامت کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں بہت کچھ رینڈم ہوتا ہے، جس میں سے ایک یہ بارش بھی ہے، لیکن انسان وہ مخلوق ہے جو کہ رینڈمنس کو بھی میننگ دے دیتا ہے، اور اگر ہم نے اپنے ایمان کو عقل سے نہ جوڑا تو کل یہی ایمان کسی اور وائرل ویڈیو کے ساتھ بدل بھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔